السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہ کوئی عالمہ ہوں، نہ ہی میرے پاس کسی مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور نہ ہی میں کوئی نہایت ہی نیک انسان ہوں، نہ ہی میں کوئی بزرگ ہوں۔ میں ایک عام انسان ہوں، آپ سب کی طرح۔ میں ایک گنہگار ہوں، میں ایک انسان ہوں جو گناہوں کا پتلا ہے، خطا کار ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو جج کرتے ہیں، جو ہم سے ملنے اور بیٹھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے دین کی، یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ تو پرفیکٹ مسلم ہی نہیں ہے، تمہاری باتوں سے لگتا تو نہیں کہ تم ایسی باتیں کر سکتی ہو۔ ان کے لحاظ سے ہمیں ٹرینڈز کا اور آنے جانے والی زندگی میں ہونے والی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ان ساری چیزوں سے، ان کے لحاظ سے دور ہونا چاہیے۔ لیکن چلیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو آج تک تو کوئی بھی بات ہی نہیں کر سکتا اسلام کی۔ اس لحاظ سے تو ہم میں سے کسی کو بھی حق نہیں کہ ہم اسلام پر بات کر سکیں۔ اور میرا سوال یہ بھی ہے کہ اگر صرف نیک لوگ ہی بات کر سکتے ہیں تو ہم جیسے وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو تو حق ہی نہیں ہے بات کرنے کا اسلام کے بارے میں، اللہ کی دعوت دینے کے بارے میں۔ اور میں پرفیکٹ نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام، ایون کہ صحابہ اکرام دا بیسٹ آف جنریشن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعمال سے جنت نہیں حاصل کر سکتے، اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے تو ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، ہم سب نے غلطیاں کی، تو ہم سب میں سے کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دین کی باتیں کر سکیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالرَّبِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ دعوت دینے والے کے لیے ایک طرح کی رہنمائی بھی ہے اور دوسری طرح کی تنبیہ بھی ہے کہ جب تم کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو پہلے خود اپنی روح پہ جھانکو۔ اسی آیت کو لے کر میں نے بھی چلا کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہو، کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ پر خود بھی اس کا تھوڑا بہت ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور سائنس میں اسٹڈیز بھی یہی بتاتی ہیں کہ آپ جتنا زیادہ جس چیز کو بتاتے ہو، علم کو پھیلاتے ہو، اتنا ہی زیادہ علم آپ کے اندر آتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو ہم سب نے فالو کرنی ہے۔ آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ مسلم، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، میں گنہگار ہوں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر ہر کسی کو جج کرنا کہ اس نے تو پردہ کیا ہوا ہے، اس کو اسلام کی چند باتیں بھی پتہ ہیں، تو یہ تو بہت اچھی مسلمان ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عورت جو پردہ نہیں کرتی ہے، شاید وہ میرے سے زیادہ قریب ہو اللہ کے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو پردہ کرتی ہے اس کے پاس ایمان نہ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے ان کی لکس کی بیس پہ۔ اور ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ہی اچھا قول ہے کہ جو کسی کو نصیحت کرتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ جب میں کسی کو اللہ کا پیغام دیتی ہوں تو پہلے میں اسے خود پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیا یہ مجھ پہ اپلائی ہو رہا ہے، اور اگر نہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کر سکوں۔ لیکن پھر بھی وی ڈو ہیو لو ایمان ڈیز، ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی لو ایمان ڈیز ضرور سفر کرتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر ایمان اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے اس طرح۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرفیکٹ مسلمز ہیں، کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ اور جب میں کسی کو کہتی ہوں، کسی کو پردے کے بارے میں بتاتی ہوں، تو اس سے میرے پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ میں خود کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں کہ پردے کی فضیلت کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں پردے سے، اور یہ جو سٹیپ میں نے لیا ہے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد
جب میں کسی کو نماز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ نماز مت چھوڑو، نماز قائم کرو، تو میں خود پہ بھی وہ اپلائی کرتی ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کر سکوں. لیکن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اس چیز کی بیس پہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. کسی کو اسلام کی دعوت دینا ایک سفر ہے. میں بھی اس سفر کے مسافر ہوں. یہ وہ راستہ ہوتا ہے جب انسان خود کو اندھیرے کی طرف سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم سب سفر کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ میں بھی اس سفر پہ چل رہی ہوں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سب پرفیکٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب دوسروں کی اصلاح کے ذریعے اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. اور یہ دنیا ایک جگہ ہے، ایک فانی جگہ ہے جہاں پر لوگ آپ کو تانے دیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ان کے تانوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ لوگ تو صرف ہمارا حال جانتے ہیں. اللہ ہماری نیکی اور نیک نیت بھی جانتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ لوگ آئیں گے اور جائیں گے، مگر ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. یہ وہ راستہ ہے جہاں پر ہم چلتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہم خود کو بھی تھوڑا بہت بدل سکیں. وی آر ناٹ پرفیکٹ. ہم حضرت مریم جتنے پاک نہیں، ہم حضرت زینب کی طرح بہادر نہیں، ہم حضرت خدیجہ کی طرح ایک انصاف کرنے والے نہیں، ہم حضرت عائشہ کی طرح عالم نہیں، بٹ وی ٹرائی ٹو. ہم سارے اسٹرگل کر رہے ہیں، بٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے بھی ہم ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. وی آر آلسو ہیومنس.